اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھلائے۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھلائے، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے آگے سکھلائے۔ تو تشریح، جو قرآن کو سیکھنے سے مراد قرآنی علوم ہیں، یعنی اس میں غور و فکر کرے اور اس کے احکام، معانی اور اس کے حقائق دقائق کو سیکھے اور دوسرے کو سکھلائے یا کم از کم الفاظ سیکھے۔ یہ سب سے بہتر اس لیے ہے کہ قرآن مجید سب کتابوں میں فوقیت رکھتی ہے، یعنی کہ قرآن کریم سب کتابوں میں سے افضل کتاب قرآن کریم ہے، فوقیت رکھتی ہے۔ تو اس کے سکھانے اور سکھلانے والے بھی سب پر فوقیت رکھیں گے۔ محدثین فرماتے ہیں حدیث بالا میں وعلمہ واو کے ساتھ بھی آتا ہے اور او کے ساتھ بھی۔ واو کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے اور پھر دوسروں کو سکھائے، یہ عمل دوسروں سے سب سے زیادہ اعلیٰ افضل ہوگا۔ لیکن بعض احادیث میں او بھی آتا ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ بہتری اور فضیلت عام ہو گئی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھلائے، دونوں شخصوں کے لیے مستقل خیر بہتری ہوگی۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن مجید کو لوگوں کو تعلیم دیتے ہوں، وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن مجید کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہوں، سکھلاتے ہوں، تو دونوں شخصوں کے لیے مستقل خیر بہتر ہوگی۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن مجید کو لوگوں کو تعلیم دیتے ہوں، یعنی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے، وہ آدمی ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور آگے سکھائے، اور اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ جن کی زبان توتلی ہوتی ہے اور قرآن کریم کو وہ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تو ان کو ثواب بھی دگنا ملتا ہے، یعنی کہ ان کو ثواب ڈبل ملتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البرر والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت کے دن بزرگ نیککاروں فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہوگا۔ یعنی کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، یعنی کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم پڑھنے میں وہ شخص ماہر ہے تو قیامت کے دن بزرگ نیککار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ وہ ایک شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس میں وہ ماہر ہے تو کل قیامت کے دن بزرگ نیککار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کریم اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی کہ اس کی زبان توتلی ہو اور وہ قرآن کریم کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے لیے پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے، یعنی قرآن کریم کو وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں اس کو مشقت ہوتی ہے، مشقت اس میں اٹھاتا ہے، یعنی
کہ مشقت کے ذریعے قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہوئے، یعنی کہ ایک بندہ ہے اور اس کی زبان ٹھیک ہے اور وہ قرآن کریم کو آسانی سے پڑھ لیتا ہے اور وہ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے، تو وہ قیامت کے دن نیک کار آدمیوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کی زبان توتلی ہے اور وہ قرآن کریم کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے میں اس کو دشواری حاصل ہوتی ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، اس کو اللہ رب العزت ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلے آئے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کریم کو سیکھے اور آگے سکھائے، اور جو شخص قرآن کریم کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔